اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور فرما، ہماری زبان کو حق بیان پر قائم رکھ اور ہمیں باطل کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے اور حال کے آئینے میں بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایسی سوچ، ایک ایسا عقیدہ جو صدیوں سے انسانی ذہن پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ موضوع صرف بنی اسرائیل یا یہودیت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے بارے میں، انسان کے عقیدے کی کہانی ہے کہ کون منتخب ہے اور کون غلام۔ سامعین، ہم اس سفر میں وقت سمندر کو پار کریں گے، مذہبی کتابوں کے صفحات الٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مقدس ذمہ داری ایک شیطانی ایجنڈے میں تبدیل ہو گئی۔ سامعین مکرم، اسلامی تعلیمات میں منتخب امت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ایک قوم کو اپنی شریعت کے نفاذ کا مرکز بنائے۔ بنی اسرائیل کو یہ شرف ملا، وہ اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے تھے، انصاف اور رحمت کے نمائندہ اور انسانیت کو ہدایت دینے والے۔ یہ اعزاز ایک اعزاز نہیں تھا بلکہ یہ ایک امتحان تھا۔ قرآن میں بار بار انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا مقام تمہارے اعمال سے جڑا ہے، نہ کہ تمہاری نسل سے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور اصل پیغام بدل گیا۔ منتخب امت کا مطلب اب اللہ کی نمائندگی نہیں رہا بلکہ ایک برتر انسانی نسل کا غرور بن گیا، اور یہ سوچ جنم لینے لگی کہ یہودی نسل دوسرے انسانوں پر آقا ہے اور باقی سب انسان جنہیں وہ قائم کہتے ہیں صرف خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سامعین، یہ سوچ قرآن میں مذموم قرار دی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دو پھر تمہیں اپنے گناہوں پر سزا کیوں ملتی ہے؟ سورہ المائدہ۔ تلمود، جو یہودی فقہ کی سب سے مقدس کتاب مانی جاتی ہے، جس میں یہودی فقہ اور روایات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یہ فرق واضح طور پر ملتا ہے کہ یہودی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور غیر یہودی کے ساتھ کیسے۔ مثال کے طور پر تلمود میں لکھا ہے کہ یہودی کو دھوکہ دینا منع ہے مگر غیر یہودی کو دھوکہ دینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہودی کا مال مقدس ہے مگر گوئم کا مال حلال سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، یہی نظریہ آج کی جدید سیاست، معاشیت اور میڈیا پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ شیطانی سوچ صرف یہودیت تک محدود نہیں رہی۔ ہندوستان میں برہمنزم نے اس تصور کو ایک اور شکل دی۔ برہمن کو پیدائشی طور پر برتر سمجھا گیا جبکہ شودر اور نچلی ذات خدمت اور غلامی کے لیے پیدا کی گئی۔ سامعین، یہاں بھی مذہب کا اصل مقصد انصاف اور برابری، نسل پرستی اور طبقاتی غلامی میں بدل گیا۔ قرآن پاک بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں اور کسی کو نسل یا رنگ کی بنیاد پر برتر نہیں بنایا گیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہی اصول اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کے دور میں نظر آتا ہے، جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو آزان کا شرف ملا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کہا گیا۔ محترم سامعین، آج بھی یہودی قوم کا ایک بڑا حصہ اسی برتر نسل کے نظریے پر قائم ہے۔ ان کی معاشیت، میڈیا، بینکاری نظام سب دنیا کو اپنے متحد رکھنے کے ہدف پر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں برہمنزم کی سوچ آج کی سیاست میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ سامعین، یہ دونوں سوچیں ایک ہی شیطانی جڑ سے پھوٹتی ہیں اور وہ ہے انسان کو انسان پر خدائی اختیار دینے کی کوشش۔ محترم سامعین، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کی نمائندگی کی بجائے انسانی بالادستی کو اپنا مقصد بنا لیتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا زوال، فرعون کی تباہی اور قریش کا غرور سب ایک ہی اصول کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کا نظام برابری، عدل اور تقوی پر کھڑا ہے، نہ کہ نسل یا طاقت پر۔ ناظرین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تاریخی سبق کو یاد رکھیں۔ ہماری اصل پہچان ہمارے اعمال ہیں، نہ کہ ہماری نسل، زبان یا قومیت۔ اگر ہم نے بھی اللہ کی نمائندگی کی بجائے طاقت اور غرور کو اپنا مقصد بنا لیا تو ہمارا انجام بھی تاریخ کے ملبے میں دفن ہو جائے گا۔ ناظرین، دنیا کی سب سے خطرناک بیماری جسم کی نہیں دل کی ہے اور اس کا نام ہے غرور۔ یہی غرور فرعون کو ڈوبا گیا، یہی غرور بنی اسرائیل کو ذلیل کر گیا اور یہی غرور آج بھی قوموں کو مٹا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو اس لیے نہیں چنتا کہ وہ دوسروں کو غلام بنائے بلکہ اس لیے چنتا ہے کہ وہ انصاف کرے اور روشنی پھیلائے، اور جب کوئی قوم اس مقصد کو بھول جاتی ہے تو اللہ اسے تاریخ کے ملبے میں دفن کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور قوم کو لے آتا ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم سب ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں لوٹنے والے ہیں۔ فرق صرف اس میں ہے کہ ہم نے اس مٹی پر چلتے ہوئے عدل کیا یا ظلم۔ تو آئیے نسل پرستی کی بجائے انسانیت کو، طاقت کی بجائے انصاف کو اور نفرت کی بجائے محبت
محبت کو اپنی پہچان بنائیں۔ ناظرین، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کا دریا رکتا نہیں، اور جو قومیں ماضی سے سبق نہیں لیتی وہ دوبارہ وہی غلطیاں دہراتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کی روشنی جلانی ہے، کیونکہ اندھیروں کو صرف ایک چراغ ہی شکست دے سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے تو کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ حق کی آواز دبانے سے نہیں، پھیلانے سے زندہ رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔